نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ آج 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 29ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ ملک شروع ہو رہی ہے۔ ملک کا معنی ہے بادشاہت، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اس لیے سورۃ کا نام ملک رکھ دیا گیا ہے۔ سورۃ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا مالک اور سب سے بالا تر ہونا، آسمان اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا کہ بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان کی آزمائش ہے کہ دنیا میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ موت کا پہلے ذکر فرمایا اور زندگی کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی یہ بالکل مختصر ہے اور موت کا واقع ہونا یقینی اور بالکل قریب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا خود ہی عقل سے کام لے لیتے تو آج جہنم میں داخل نہ ہوتے، وہاں اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ اے اہل جہنم دفع ہو جاؤ۔ اس آیت سے تقلید کا ثبوت بھی ہو رہا ہے، یعنی کسی امام کی اتباع کرنا، جیسے ہم امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں اور یہ تقلید کرنا واجب ہے۔ تقلید کے بغیر انسان کبھی بھی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ عمل کرنا تو دور کی بات، تقلید کے بغیر انسان کو عمل مل ہی نہیں سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار کی حماقت کو ذکر کرتے ہوئے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کفار مکہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو دین اسلام نعوذ باللہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ نبی علیہ السلام کی موت کا انتظار کرتے۔ یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ وفات دے یا ان پر رحم فرما کر فتح عطا کرے، تمہیں دونوں صورتوں میں کوئی نفع نہیں ہوگا بلکہ تمہیں تو ہر حال میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے سورۃ القلم شروع ہوئی ہے۔ اس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے تو اس لیے سورت کا نام قلم رکھ دیا گیا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ یہ عام کفار کے بارے میں ہے اور بطور خاص ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے۔ یہاں اس کی 9 اخلاقی برائیاں بیان کی گئی ہیں، مثلا بہت قسمیں کھانا والا ہے، بے وقت شخص ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر اس کی اور اس جیسے دوسرے کفار کی خواہش ہے کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں لیکن آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں مال عطا فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ باغ والوں کا واقعہ بیان کر کے کفار کو تنبیہ کی ہے کہ کسی کو مال و دولت کا ملنا اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت کی دلیل نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ مال کا ملنا آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک واقعہ گزرا باغ والوں کا، اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا لیکن یہی مال ان کی آزمائش کا ذریعہ بنا۔ جب وہ نافرمانی اور ناشکری پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو جب نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھور کر دیکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں گے،
راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا، اس کی نظر بد لگتی تھی، تو اہل مکہ نے اسے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سے حفاظت فرمائے۔ اگر کسی بندے کو نظر لگ جائے تو یہی آیت پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ آگے سورۃ الحاقہ شروع ہو رہی ہے۔ حاقہ قیامت کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کا بیان ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ قیامت کے قائم ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہو کر رہے گی، اس لیے قیامت کے وقوع کو ماننا ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قومیں یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح، ان کی تباہی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کو اور جہنم والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اہل جنت کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور جنت کی بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ اہل جہنم کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور ان کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ یہاں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ کلام یعنی قرآن کریم کسی شاعر اور کاہن کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس سے مشرکین کی تردید بھی ہو گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور شاعر کہا کرتے اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کلام کسی کاہن سے سن کر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ یہاں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ اگر بالفرض محال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جاتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق نبی ہیں۔ آگے سورۃ المعارج شروع ہو رہی ہے۔ معارج کے معنی ہے کہ چڑھنے کا راستہ، تو اس صورت کا نام بھی اس لیے رکھ دیا گیا، اس کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ان آیت میں نضر بن حارث کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور استہزاء کرنے کے لیے کہا کہ اگر یہ قرآن کریم اور دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں برحق اور سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے عذاب نازل کرے۔ اس کا مقصد مذاق اڑانا تھا۔ اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا تو پھر عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے۔ دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت مجرمین چاہیں گے کہ کسی بھی طرح مال اور فدیہ دے کر ہم چھوٹ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی صفات بیان کی۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ تو یہاں اہل جنت کی صفات کو بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ آگے سورۃ النوح شروع ہو رہی ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ نوح رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن چند ایک افراد کے علاوہ باقی قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ 4 بت تھے، ود، سوا، یغوث اور یعوق، ان کی پوجا کرتی تھی قوم۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ان کفار میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، عذاب آیا جس سے سارے کافر غرق ہو گئے۔ آگے سورۃ الجن شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ان جنات کا ذکر ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے قرآن سنا تھا اور پھر وہ ایمان لے آئے تھے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔
جنات اور شیاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمان کی طرف جا کر وہاں سے کچھ باتیں سن کر آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو جنات کو اوپر جاتے وقت شہاب ثاقب پڑھتے تھے، یہ جو ستارے لگتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو جنات جو تھے یہ اوپر جاتے تو ان کو ستارے یہ شہاب ثاقب پڑھتے۔ انہوں نے اپنی کچھ جماعتیں تشکیل دی تاکہ معلوم کریں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے ہم آسمان کی باتیں سن کر آتے تھے، اب ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ ان کی مختلف جماعتیں اب پھر رہی ہیں کہ زمین پر کون سا ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم آسمان کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لاتے ہوئے مقام نخلہ پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری۔ انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے قرآن سن کر یہ ایمان لے آئے اور پھر اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی۔ تو جنات کے کئی وفود نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، جنات کے بھی نبی تھے اور تمام مخلوقات کے نبی تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غیب کے علم کے بارے میں فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا۔ غیب کا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے غیب کی خبروں کے لیے پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے غیب کی خبروں پر مطلع کر دیتے ہیں، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ آگے سورۃ المزمل شروع ہو رہی ہے۔ مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا۔ چونکہ نبی علیہ السلام جب وحی آتی تھی تو آپ چادر میں لپٹ جاتے تھے، اس لیے سورت کا نام سورۃ مزمل رکھ دیا گیا ہے۔ یا ایھا المزمل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتاری گئی، آپ کے کاندھوں پر نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر لپیٹ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر تہجد کی نماز کو فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ تہجد کی نماز فرض تھی کہ رات کے تہائی حصے میں نماز تہجد ادا کریں۔ تہجد پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ رات کے وقت بالکل سناٹا ہوتا ہے، مخلوق اپنے خالق سے راز و نیاز کا صحیح موقع انہیں ہوتا ہے بات کرنے کا، اور رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی کرتے ہیں۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کے بلانے کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ تقریباً 1 سال بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، یعنی پہلے جو تہجد کی نماز صحابہ پر اور نبی علیہ السلام پر فرض تھی، آگے آیت اللہ تعالیٰ نازل کر کے اس فرضیت کو ختم کر دیا۔ اس آیت کے آخر میں 4 چیزوں کو حکم دیا گیا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آگے سورۃ المدثر شروع ہو رہی ہے۔ مدثر کا بھی وہی معنی ہے جو مزمل کا معنی ہے، یعنی چادر میں لپٹنے والے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پیغمبر سے فرمایا اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اپنے پروردگار کی تکبیر کہیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، گندگی سے کنارہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مشہور صفتیں ہیں، نذیر اور بشیر۔ یہاں صرف نذیر کا ذکر کیا، وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، مسلمان تعداد میں کم تھے جبکہ کفار بہت زیادہ تھے، اس لیے صرف صفت نذیر کا ذکر کیا، یعنی ڈرانے والے۔ یہاں گندگی سے مراد بتوں کی گندگی ہے کہ اپنے آپ کو بتوں سے بچاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا۔ جہنم کے جو نگران فرشتے ہیں وہ 19 ہیں۔ اس تعداد کے بتانے میں کفار کا امتحان ہے
کہ کفار جہنم کے فرشتوں کو مانتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں؟ تو بجائے ماننے کے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر جہنم کے 19 نگران فرشتے ہیں تو 17 فرشتوں سے میں نمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ نعوذ باللہ۔ انہیں جواب دیا گیا کہ یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا ما سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا ہے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو جس کا حق واجب تھا کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ مجلس میں دین کو باطل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ آگے سورۃ القیامہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے اس سورت کے اندر، اس لیے سورت کا نام قیامہ رکھ دیا گیا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، قیامت کی اور نفس اللوامہ کی، کہ ہم انسان کو دوبارہ لازمی زندہ کریں گے۔ انسان کا یہ سمجھ لینا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے، یہ انسان کی غلطی ہے۔ جس خدا نے پہلے انسان کو پیدا کیا ہے وہی خدا پیدا کر سکتا ہے۔ ہڈیوں کو جمع کرنا تو آسان ہے بنسبت انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے کے، ہم تو پوروں کو جمع کرنے پر بھی قادر ہیں۔ نفس لوامہ انسانی طبیعت میں ایسے مادہ کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور قرآن کریم کے معنی بھی محفوظ ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے، سناتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جلدی جلدی وہی آیات پڑھ لیتے تھے کہ میں ان کو یاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے میرے نبی قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کو نہ ہلایا کریں، اس کو پڑھوانا اور یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اگلی آیت میں جنت کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا، الم یک نطفۃ من منی یمنی، کہ انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ انسان کے اوقات کیا ہے۔ ایک ناپاک قطرے سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، پھر اکڑ کس بات کی، پھر تکبر کس بات کا۔ آگے سورۃ الدہر شروع ہو رہی ہے۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه۔ انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ ایک وقت میں وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا، یعنی جب پیدا نہیں ہوا تھا تو کیا پتا تھا کون پیدا ہوگا کون نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قابل ذکر بنایا، یعنی پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، راستہ دکھایا۔ اب انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکر کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ان ھذی تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنایا ہے، لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت ان کو ملے گی جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے اور ارادہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایک بندہ ارادہ بھی نہیں کرتا تو ایسا شخص قرآن سے کیسے فائدہ اٹھائے گا۔ آگے سورۃ المرسلات شروع ہو رہی ہے۔ مرسلات کا معنی ہے ہواؤں کا چلنا۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے چلنے کی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ المرسلات رکھ دیا گیا۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ 5 قسمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑا کر پھیلا دیتی ہیں اور بعد میں بادل ختم ہو جاتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ کر دیتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ بندہ ڈر جائے اور توبہ کرے، یا اس وجہ سے کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو ڈرائیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔
قرآنی اسلوب کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسمیں کھاتے ہیں تو یہ دلیل ہوتی ہیں بعد میں مذکورہ چیز پر، یعنی اس میں بعد میں کوئی اہم بات ہوتی ہے، اور یہاں پہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت واقع ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے انعامات کا ذکر کیا، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ سورت کے شروع میں قیامت کا ذکر تھا، درمیان میں جہنم والوں کا ذکر تھا اور ان کا انجام، اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا کہ جنتیوں کے لیے، متقین کے لیے سائے ہوں گے، چشمے ہوں گے، میوے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو اعمال تم نے کیے تھے یہ ان کا بدلہ ہے، اب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اللہ رب العزت ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔